وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. تمام قصصی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، منج بخش، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقا نامدار سرتاج رسول، فخر الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، ہم سب کے دلوں کی بہار آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ والا کے لیے. قابل صد احترام محترم المقام، مکرم، معظم، محتشم بھائیوں، بزرگوں اور دوست، رمضان المبارک کا بابرکت پر رحمت مہینہ اپنی پوری رانائیوں اور شاشمانیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فکر ہے. بتوفیق اللہ تعالی آج ہم نے رمضان کا 16واں روزہ رکھا ہے اور تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. بارگاہ خدا بندی میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو عبادات اس ماہ مبارک میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن جیسی بھی ہے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، قبول فرما. جو اس میں کمی کوتاہی انسان ہونے کے ناطے رہ گئی ہے، میرے مالک تو معاف فرما، اور باقی کے جو دن ہیں اللہ انہیں ہمیں پچھلے سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جب رمضان کی بات آئی تو جو الفاظ استعمال کیے ایام معدودات،
گنتی کے چند دن ہیں جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 24 یہ 420 گھنٹے بنتے ہیں، 4 ہفتے بنتے ہیں، 30 دن بنتے ہیں۔ اللہ کی نگاہوں میں رب کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے ایام معدودات گنتی کے چند دن، اور یہ چند دن اس قدر تیزی کے ساتھ تم سے گزر جائیں گے کہ جس طرح ایک تیز ہوا کا جھونکا تمہیں چھو کر کے گزر جائے گا۔ اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہمیں بڑی خوشی تھی کہ رمضان آ گیا ہے۔ مومن کا دل خوشی کے مارے پورا نہیں سما پا رہا تھا کہ رمضان آ گیا ہے۔ ہم فون کر کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ بھائی رمضان آ گیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آدھا رمضان گزر گیا ہے لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزرتے ہیں، جس طرح پچھلے 15-16 دن گزر گئے ایسے ہی آگے والے 15-14 دن گزر جائیں گے اور ہمیں معلوم بھی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسی ایام معدودات کا لفظ دیا ہے۔ تو مبارک شخص وہ ہے جو اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یہ چند دن، چند لمحے، چند گھنٹے، چند منٹ، چند سیکنڈ اگر انسان ان کو قیمتی بنا لے تو یہ انسان کی بخشش کا اور انسان کی مغفرت کا بہت بڑا سامان بن سکتے ہیں۔ بہرغرض اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، شریعت اسلامیہ میں جو عبادات کا تصور مسلمانوں کو دیا گیا ہے، در حقیقت یہ عبادات ان اقوال، ان افعال اور اعمال کا مجموعہ ہے کہ جن کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی نیکی کرے، وہ کوئی بھی عبادت کرے، کسی بھی نیکی کی کام کو سر انجام دے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس انسان کو مقام، منزلت، شان اور رفعت عطا کرتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت نے ہمیں جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے، چاہے ان کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہو یا ہمارے اقوال کے ساتھ ہو، کسی بھی طریقے سے شریعت نے ہمیں جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا لازمی ہے، ضروری ہے کہ ضرور بھی ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے کہ جس مقصد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے مقصد عبادت بغیر کسی وجہ کے کوئی عبادت شریعت میں نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عبادت کیوں کرنے کا کہا، اور بسا اوقات انسان اس کو نہیں جان پاتا کہ یہ اسلام میں شریعت نے ہمیں کیوں کرنے کا حکم دیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ تم نے فوراً اپنی نماز کو چھوڑنا ہے اور جا کر کے وضو کرنا ہے، پھر آ کر کے تم نے نماز میں شامل ہونا ہے۔ اب انسانی عقل، شریعت انسانی عقل سے ماورا ہے۔ آپ جب وضو کرنے کے لیے گئے، آپ نے جا کر کے جن اعضاء کو دھویا، یقین سے بتائیے جس جسم کے حصے سے ہوا خارج ہوئی تھی، کیا اس عضو کا تعلق وضو کرنے والے اعضاء کے ساتھ ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب انسانی عقل تو یہ کہتی ہے ہوا کہیں اور سے خارج ہو رہی ہے اور وضو کرنے والے اعضاء کو چھوڑ۔ اسی طرح انسان جرابیں پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ تم نے موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے، جرابوں کے اوپر مسح کرنا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کا نام ہوتا، سوچ کا نام ہوتا، انسانی خیالات کا نام ہوتا، تو جو موزے کا نیچے والا حصہ ہے وہ زیادہ حق رکھتا تھا کہ وہاں پر مسح کیا جائے، کیونکہ زمین پر کس نے لگنا ہے؟ نیچے والے حصے سے۔
لیکن جب موزے پر مسح کرتے ہیں تو ہم اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہیں۔ اب یہ وہ عبادات ہیں جو انسان کے ذہن میں نہیں آتی کہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، ایسا کرنے کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس میں کیا حکمت چھپی ہے۔ لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ بھائی تم نے ایسا کرنا ہے، تو پھر ایک مومن کی شان اور مومن کی عظمت یہ ہے کہ جب اس کو پیغام ملے کہ اس کے رب کا فرمان یہ ہے، اس کے رسول علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، تو پھر دل لگی کے ساتھ پھر اس پر پورے ایمان کے ساتھ اس پر عمل کرے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، حکمت تلاش نہ کرے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت نے اگر کسی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس کا مقصد سے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین سورہ العنکبوت میں 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تمہیں جو عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، در حقیقت یہ نماز تمہیں فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ تمہیں برائی سے روکے گی، تمہیں فحاشی سے روکے گی۔ اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان تمہیں 30 دن روزے رکھوا کر کے اللہ کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو مزہ نہیں آتا ہے کہ جو چیزیں اس بندے پر حلال تھی 30 دن کے لیے صبح سے لے کر شام تک سب کچھ اس پر حرام کرا۔ در حقیقت 30 دن روزہ رکھوا کر کے اللہ کچھ آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جو مقصد روزے کا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ عبادتیں وہ ہیں کہ جن کے مقاصد اللہ نے ذکر کر دیے۔ اب ایک سوال انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، بسا اوقات ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس عبادت کو اپنی زندگی میں لے کر آ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارے روزمرہ کاموں میں وہ عبادت شامل ہوتی ہے، لیکن جو مقصد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس عبادت کا مقصد یہ ہے، ہمیں وہ مقصد نہیں مل رہا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار بندہ بڑا نمازی ہے، اس نے 5 وقت کی نماز کو نہیں چھوڑتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نماز فحاشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب وہی نمازی بندہ باہر جا کر کے گالیاں دے اور باہر جا کر کے غیبتیں چغلیاں کرے، باہر جا کر کے فراڈ اور دھوکہ بازی کرے، دغا بازی کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کو کہتا ہے کہ نماز انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ بندہ نماز 5 وقت کی پڑھنے کے باوجود بھی برے کاموں کی طرف رکھتا ہے۔ اب انسان نے عبادت کی ہے، لیکن عبادت کا مقصد انسان کو نہیں ملا ہے۔ جو مقصد اللہ نے ذکر کیا تھا کہ بھائی تمہیں روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، آپ اپنے دلوں میں غور کریں، میں بھی اپنے دل میں غور کرتا ہوں، سوچتے ہیں کہ رمضان کے 16 روزے ہم نے رکھ لیے ہیں، روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تمہیں متقی بنانا ہے۔ 16 روزے رکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، کیا میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے کہ نہیں؟ سوال بنتا ہے، ہم نے 16 روزے رکھ لیے، 30 روزے رکھنے کا مقصد تمہیں متقی بنانا تھا، آدھا رمضان تم نے گزار لیا ہے، ہم نے آدھا رمضان بسر کر لیا ہے، لیکن آدھا رمضان گزارنے کے بعد ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے بچنے کا ابھی تک اس کے لیے تیار ہوا ہوں کہ نہیں ہوا؟ میرے سامنے گناہ کرنے والا، میں گناہ کرنے پر قادر ہوں، لیکن دوسری طرف حکم خداوندی ہے کہ بھائی تم نے گناہ نہیں کرنا۔ کیا میرے دل میں، میرے جسم میں اس بات کی طاقت ہے کہ میں اس گناہ سے بچ سکوں؟ یہ تقویٰ ہے، اور اس پر میں نے گزشتہ دنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ تقوی پر جمعہ پڑھایا تھا۔ تقوی کی فضیلت کیا ہے اور تقویٰ کہتے کسے ہیں، تقویٰ آتا کس طرح ہے؟ تو روزے کا مقصد تقویٰ لانا تھا۔ 30 دن ہے، 16 دن ہم نے گزار لیے ہیں، تقویٰ ابھی تک آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا بھائی تمہیں متقی بنانا ہے، ہم وہ پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ مقصد ابھی تک نہیں آیا، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں گالیاں بھی دے رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں غیبتیں بھی کر رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں نماز کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں فراڈ کرنے سے پھر باز نہیں آتا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میری زبان پھر میرے قابو کے اندر نہیں ہے، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے میں پھر باز نہیں آتا ہوں،
میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں روزے رکھنے والا ہوں، لیکن جو مقصد قرآن یہ تھا کہ بھائی تمہیں اللہ کا خوف تمہارے دل میں بٹھانا ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں بٹھانا ہے۔ 16 دن روزہ رکھنے کے بعد ابھی تک ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اگر آ گیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، مالک جو مقصد تھا روزے رکھنے کا وہ پورا کر رہا ہوں، لیکن اگر نہیں ہے تو میں یہ گزارش کروں گا، آپ میرے محترم ہیں، آپ میرے پیارے ہیں، خدا نہ اپنی عبادت پر غور کیجیے۔ آخر تو ہمیں مقصد کیوں نہیں مل رہا؟ وہ وجہ جو اللہ نے ذکر کی تھی، بھائی تمہیں عبادت کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے خوف سے، مقصد یہ ہے نماز پڑھوانے کا کہ تم فحاشی سے رک جاؤ، برے کاموں سے رک جاؤ، اللہ کی منہیات سے باز آ جاؤ، اور تمہیں روزہ رکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے۔ اگر وہ مقصد میرے دل میں نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے۔ علماء نے کتابوں میں بڑے اس کے مقاصد بیان کیے ہیں کہ انسان کو عبادت کی لذت کیوں نہیں ملتی ہے، وہ مقاصد انسان کو کیوں نہیں ملتے ہیں، وہ مقصد جو اللہ رب العالمین نے عبادت کا ذکر کیا ہوتا ہے، اتنے دن عبادت کرنے کے بعد انسان کو وہ مقصد کیوں نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی لمبی فہرست ہے، ان میں سے 2-3 میں نے چن کر کے لائے ہیں کہ بھائیوں کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ بھی غور کریں اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ آخر ہماری عبادت میں کمی کہاں پر ہے، نقص کہاں پر ہے، کوتاہی کہاں پر ہے، غفلت کہاں پر ہے، شکایت کہاں پر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ عبادت کی چاشنی نہیں ملتی ہے، وہ عبادت کی لذت نہیں ملتی ہے، وہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو مقصد عبادت ذکر کیا ہوتا ہے ہمیں وہ کیوں نہیں ملتا ہے، ہمیں عبادت کا ثواب کیوں نہیں ملتا ہے، اجر کیوں نہیں ملتا ہے۔ ان بڑے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان جب عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، للہیت کے ساتھ کرتا ہے، اس نے کوئی بھی عبادت کرتی ہے، اس کا مقصد عبادت ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین انسان کو اس عبادت کا مقصد عطا کرتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ کس کا ہونا ضروری ہے بھائی؟ بولے تو پوچھے، اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے عبادت کا مقصد مل جائے تو اپنے دل میں اخلاص لے کر آئے۔ اخلاص کیا ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی اللہ کی فرما برداری والا کام کرے، اس کا عبادت کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے، مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کی جو نیت ہے اعمال کا دار و مدار اس نیتوں پر ہے۔ شیخ الاسلام علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے اپنے ایک درس میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح البخاری کی آخری حدیث پہ جب درس دے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین تم سے یہ بھی پوچھے گا کہ بھائی تم نے یہ عبادت کیوں کی تھی، تم نے نماز کیوں پڑھی تھی، تم نے روزہ کیوں رکھا تھا، تم نے حج کیوں کیا تھا، تم صدقہ کیوں دے رہے تھے، تم اللہ کی فرما برداری والے کام کیوں کر رہے تھے، آخر اس عبادت کو کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ یہ انسان سے سوال کریں گے، اور پھر قیامت کے روز انسان کی جو نیت ہے اس نیت کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین انسان کو اجر دیں گے، انسان کو ثواب دیں گے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال حبیب کبریا علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، پہلے پیغمبر نے فرمایا انسان اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد میں آتا ہے، ایک صف بن جاتی ہے، امام صاحب آگے کھڑے ہیں، پیچھے 10 بانا 100 مقتدی کھڑا ہے۔ فرمایا کسی مقتدی کو نماز کے 10ویں حصے کا ثواب ملتا ہے، کسی کو 9ویں حصے کا، کسی کو 8ویں حصے کا، کسی کو 10ویں، کسی کو 7ویں حصے کا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، دکان کو بند کر کے، اپنی بیٹھک کو کنڈی لگا کر کے اللہ کے گھر میں آ کر کے جھکے بھی ہیں، لیکن ان کو نماز کے ایک حصے کا بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ کیسا معاملہ ہوا، وہ بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، یہ بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، لیکن وہ مکمل نماز کا ثواب لے گیا اور یہ نماز کے ثواب سے اور اس کے اجر سے محروم کیوں؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ انسان کے دل کا معاملہ ہے، تو جتنی اچھی خلوص نیت دے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اخلاص کو، اس کی الہیت، اس کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کا جو مقصد لے کر کے آیا ہے، اللہ اس مقصد کو لے کر کے اس بندے کو ثواب دیتے ہیں، اس کا اجر دیتے ہیں۔ آج ہمیں عبادت کا مقصد کیوں نہیں ملتا ہے؟ میں قرآن اس وجہ سے پڑھوں کہ بھائی لوگ خوش ہو جائیں، میں درس اس وجہ سے پڑھوں کہ بھائی لوگ اچھے لگے، لوگ کہیں کہ قاری صاحب
اچھا دے دیتے ہیں، قاری صاحب کی بات بڑی اچھی ہے، قاری صاحب قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں، قاری صاحب نے بیان کیا ماشاءاللہ واہ واہ ہو گئی۔ اگر میں یہ مقصد دے کر کے آپ کے سامنے آتا ہوں تو کعبے کے رب کی قسم ہے میرا سارا سفر بیکار ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر کے درس دینا، جمعہ پڑھانا بیکار ہے۔ جب مقصد کے اندر ریاکاری ہو، شرک جیسی گندی اور غلیظ بیماری میرے اعمال میں شامل ہو جائے، دکھلاوا میرے اعمال میں آ جائے کہ میری کوئی بھی عبادت کرنے کا مقصد یہ اللہ کو خوش کرنا نہ ہو بلکہ لوگوں کو خوش کرنا ہو، تو رب فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، حبیب کبریا نے فرمایا انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر کے جائے گا، اللہ فرمائیں گے انسان تو نے یہ اعمال مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے تھے۔ جا جا کر کے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو دنیا میں نیکیاں کرتا رہا ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے تو قرآن پڑھتا رہا ہے، صدقہ کرتا رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہا ہے، تو حج کرتا رہا ہے، تو نمازیں پڑھتا رہا ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے عبادتیں کی ہیں، جا جا کر کے اپنا اجر اپنا ثواب انہی لوگوں سے لے لے، میں خدا کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اخلاص دل میں ہو انسان کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، وہ مقصد عبادت انسان کو مل جاتا ہے۔ 1400 سال قبل جب حبیب کبریا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف، تقریباً پیدل اس وقت 8 دنوں کا سفر تھا، 8 دن اور 8 راتیں لگتی تھیں مکے سے مدینہ آتے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر بھی تشریف لائے، صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی تھا مہاجر ام قیس، اس نے بھی سفر کیا، صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لایا، مدینے میں آیا۔ سب صحابہ کرام کو ہجرت کا جو ثواب تھا، ہجرت کا جو اجر تھا، سب کو ملا، لیکن مہاجر ام قیس کی جب بات آئی تو حبیب کبریا علیہ، یہ مہاجر ام قیس وہ صحابی تھے جو اس نیت سے آئے تھے کہ مدینے میں ایک عورت جس کا نام جمیلہ تھا اس سے شادی کرنی ہے، نکاح کی غرض سے مکے سے ہجرت کر کے صحابہ کرام کے ساتھ مدینے میں تشریف لائے۔ حبیب کبریا علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ملی کہ مہاجر ام قیس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے مدینے میں آیا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب صحابہ کرام کو ہجرت کا اجر اور ثواب ملا ہے، چونکہ اس مہاجر ام قیس کی ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں مہاجر ام قیس کو ہجرت کا ثواب، ہجرت کا اجر نہیں ملا، کیونکہ اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں نے وہاں مدینے میں جا کر کے اس عورت سے شادی کرنی ہے۔ اب جو سفر کی مشکلات صحابہ نے برداشت کی وہی مہاجر ام قیس نے برداشت کی، وہ بھی 8 دنوں میں پہنچے، یہ بھی 8 دنوں میں ہی پہنچتا ہے۔ سواب وہ جو سفر جتنا لمبا ان کا تھا اتنا لمبا ان کا تھا، جو مشکلات اور جو دشمنوں کی طرف سے ڈر خوف صحابہ کرام کے دل میں تھا وہی اس کے دل میں بھی تھا، لیکن جب ثواب اور اجر کی باری آئی تو فرمایا مہاجر ام قیس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی ہجرت کرنے کا مقصد عورت سے شادی کرنا تھا۔ اگر اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوتی تو اللہ اس کو ضرور ثواب دیتا۔ تو یہی بات کرنے کا مقصد ہے، جب تک ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں آئے گا، میں اللہ کے سامنے اس نیت سے آ کر کے نہیں جھکوں گا کہ اللہ مجھے راضی کرنا ہے، تو مجھے عبادت کا مقصد نہیں مل پائے گا۔ جو عبادت کا مقصد قرآن میں ذکر کیا ہے میں وہ حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور خدا کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے۔ دوسرا بڑا مقصد کہ ہمیں عبادت کا مقصد کیوں نہیں ملتا ہے، ہم عبادت میں اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں۔ دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی عبادت اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت میں ہو تو اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ آپ ساری رات سجدے میں پڑے رہے، آپ سارا دن روزہ رکھیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اگر آپ کی عبادت حبیب کبریا علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جو شریعت اللہ کے پیغمبر نے مقرر کی تھی، جو طریقہ کائنات کے امام نے بتایا تھا کہ بھائی تم نے یہ عبادت ایسے کرنی ہے، اگر میری عبادت اس طریقے پر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین میری عبادت کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ بارگاہ خداوندی میں عبادات کی قبولیت کا جو معیار ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ انسان کی عبادت کو ہو کہ جس عبادت پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مہر لگی ہے، اس کے علاوہ اللہ کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو بچپن میں
سپارہ پڑھانے والی آنٹی سے نماز سیکھی تھی، اب تک 40 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال عمر ہو رہی، ہم وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ نہیں آیا کہ یار چلو قاری صاحب کے پاس جا کر کے ہم بیٹھتے ہیں، قاری صاحب سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب مجھے 50 سال ہو گئے، مجھے 40، مجھے 30، مجھے 25 سال ہو گئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا نمازی بندہ کوئی نہیں، جو نماز میں نے پڑھ دی ہے، جو میرے امام نے مجھے سکھا دی ہے، بس وہی پکی سچی نماز ہے، جو بچپن میں ہم سیکھے تھے اب تک وہی پڑھتے آ رہے ہیں، جو دعائیں ہم نے بچپن میں سیکھی تھی اب تک وہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی نمازوں کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، اتنے بڑے ہم ہو گئے ہیں، اتنے اچھے اللہ نے ہمیں کاروبار دے دیے ہیں، ہم بہترین رزق کما رہے ہیں، لیکن جو قرآن ہم نے بچپن میں سیکھا تھا، جن غلطیوں کے ساتھ سیکھا تھا، آج بھی ہم ویسے بھی قرآن انہی غلطیوں کے ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری سستی ہے۔ عبادت کا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہ اسی وقت ہے جب انسان بار بار اپنی عبادت کی تحقیق کرتا ہے۔ قاری صاحب کے پاس بیٹھے، آپ آئیں، تشریف لائیں، قاری صاحب سے پوچھیں، قاری صاحب میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے یہ نماز پڑھی، آپ میری نماز دیکھیں، میرا سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا قیام ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا رکوع ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جو دعائیں میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ دعائیں ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ 10 منٹ کے لیے اپنا ٹائم نکال کر کے اللہ کے راستے میں آ جائیں گے، آپ کے کاروبار میں گھاٹا انشاءاللہ نہیں آئے گا، آپ کی مصروفیات میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی اگر آپ 10 منٹ اللہ کے لیے نکال لیں گے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم نے اپنی عبادتوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے قرآن کی اصلاح کرنی ہے، بولے انشاءاللہ، بڑے ٹیلیٹر ڈاکٹر بالخیر، انشاءاللہ ہم نے اپنی عبادتوں کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، میں ایسے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنے کئی بھائیوں کو کہ وہی نمازیں اور وہی قرآن مجید کی تلاوتیں جو ہم بچپن میں پڑھے تھے ابھی تک وہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا طریقہ نہیں یہ طریقہ ہے، تو کہنے لگا کہ ہمارے بچپن کے جو قاری صاحب تھے انہوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا اور ہم وہی پڑھتے آئے ہیں۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی عبادات کی اصلاح کرنی ہے، اپنے قرآن کی اصلاح کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے۔ تیسرا کام جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کا مقصد نہیں ملتا، وہ جو اللہ رب العالمین نے مقصد عبادت ذکر کیا ہوتا ہے ہمیں وہ نہیں مل پاتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت میں توجہ نہیں ہوتی۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے آ کر کے جھکے بھی ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا ذہن وہ میری دکان کے اندر سوچا کہ یار انہیں پیسے دینے سے، انہیں کوئی پیسے لینے ہیں، انہیں سامان کرنا ہے، انہیں ڈیل کرنی ہے، انہیں کوئی پیسے لینے ہیں، اس سے بات کرنی ہے، جا کر کے میں نے اپنے گھر کے معاملات، اس کو راشن لے کر دینا، اس کو یہ کرنا ہے۔ انسان مسجد میں آ کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان اتنا زیادہ انسان کا بڑا دشمن ہے کہ اللہ کے سامنے آ کر کے جھکا ہے، یہ ساری گزشتہ جو اس کی زندگی کے سارا منظر اس کے ذہن میں گھما دیتا ہے کہ یہ بندے کا دل نماز میں نہ لگے۔ ہماری توجہ نہیں عبادت کے اندر ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کا مقصد نہیں مل پاتا۔ ہم ابھی میں کبریاء علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ میرے صحابی مجھے ایک نصیحت کرو، اس نے کہا اللہ پیغمبر کی فرمایا کہ میرے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تم نے جب بھی نماز پڑھنی ہے یہ نماز اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ گویا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب کے بعد مجھے عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ یقین کے ساتھ بتائیں اگر انسان یہ سوچ لے کر کے آ جائے کہ میں نے نماز ایسی پڑھنی ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آپ مجھے بتائیں کیا انسان کے دل میں خوشو نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ انسان کو وہ عبادت کا مقصد مل جائے گا، وہ کیفیت اس کی نماز میں ہو جائے گی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی۔ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن کے تیر جسم سے آر پار ہو جاتے تھے لیکن صحابہ اکرام کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اس قدر عبادت میں ڈوبے ہوتے تھے، اس قدر خشوع خضوع ہوتا تھا، اس قدر توجہ عبادت کے اندر ہوتی تھی کہ باقی کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، بچہ پیچھے شور کرتے ہیں، ہم ڈانٹ لے کر کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، انہوں نے شور کر دیا، یہ ہماری عبادت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں عبادت کا مقصد نہیں ملتا کہ ہماری عبادت میں توجہ نہیں۔ انسان باہر سے آیا، اس نے وضو کیا، جلدی جلدی ہاتھ نیچے کیا، مسجد میں ملتا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ الا انت
اب اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس نے دعا پڑھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ تیرے واسطے نہیں، اللہ تو بڑا بابرکت ہے، تیرا نام بڑا بلند ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک ہے بندہ آیا تسلی کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تسی پاک ہو، ساری تعریفات تواڈے واسطے، اللہ تو بڑا ہی بلند ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ صرف تو ہی ہے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب اس دعا کا مقصد اور اس دعا کا مطلب یہ ہے جب ہم عبادت کریں اور یہ سوچ لے کر کے اور اس سپیڈ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں کہ پتہ نہیں باہر کون سا ایسا ضروری کام ہے جو میں نے جا کر کے کرنا ہے، اگر نہ ہوا تو پتہ نہیں کتنا بڑا مجھے گھاٹا اور نقصان ہو جائے گا، تو پھر وہ عبادت کا مقصد انسان کو نہیں ملتا۔ آپ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھنا، نماز پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ کے لیے پڑھیں اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ کے مطابق پڑھیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، پورے انہمام کے ساتھ، آپ کا ذہن پورا اللہ کی طرف ہو۔ ایک نماز آپ زندگی میں پڑھ لیں، میں آپ کو منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اس بات کا دعویٰ کروں اگر آپ کو عبادت کرنے میں مزہ نہ آیا تو پھر جو آپ صلاح دیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبادت میں مزے کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم قاری صاحب کے پیچھے 5 منٹ ہماری نظر گھڑی پر ہوتی ہے کہ 2 منٹ تو چلے گا نہیں، تم گھوڑے مارو لے کافی جلدی میں کہا، یہ ہماری عبادت ہے۔ تو جب عبادت کا یہ ہو تو پھر ہم مجھے بتائیں کہ ہمیں عبادت کا وہ مقصد کیسے ملے گا۔ تو 3 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہم نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ کس کے ساتھ عبادت کرنی ہے؟ سب بولیں کس کے ساتھ کرنی ہے؟ دوسرا مقصد اور دوسری چیز جو ہم نے اپنی عبادت میں لے کر آنی ہے وہ ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام، جو بھی عبادت کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہمام کے ساتھ۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہیے، پھر اس مقصد کو بھولے نہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ کے بدزبانیاں بھی کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کے بھی فراڈ اور جو ہے وہ دھوکے بازی سے باز نہیں آ رہے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے، پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو روزہ رکھتے ہوئے ہم نے پورے انہمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جو بھی عبادت کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ 5 منٹ زیادہ لگیں گے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کو وہ مقصد عبادت مل جائے گا۔ یہ 3 کام جو انسان زندگی میں کر لے، اپنی عبادت کے اندر یہ 3 کام لے آئے، اس بندے کو عبادت کا وہ مقصد اور عبادت کی چاشنی اور عبادت کی لذت، عبادت کی مٹھاس حقیقت میں ہونی چاہیے، وہ انسان کو مل جاتی ہے۔ ان باتوں پر اتفاق کرتا ہوں اللہ آپ کو صحیح معنوں میں اس واحد مبارک سے فائدہ اٹھائے کر کے ہمیں اپنے صحیح معنوں میں اس واحد مبارک کو اپنے لیے مفید بنانے کی، اور جو اس میں اللہ کی رحمتوں کی اور خدا کی مغفرتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کو لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔